اور اب آپ کو خبر دیں گے سیشن عدالت سے، جہاں پر بچہ حوالگی کیس کے حوالے سے گلوکارہ حمیرہ ارشد اور ان کے سابق شوہر احمد بٹ پیش ہوئے۔ دونوں کی جانب سے الزامات کی بہتچاڑ کی گئی۔ موقف عدالت میں کیا انہوں نے اپنایا، کارروائی کیا ہوئی ہے؟ شاہین عتیق ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ شاہین عتیق بتائیے گا۔ ایڈیشنل سیشن جج غلام عباس سیال کی عدالت میں حمیرہ ارشد جو گلوکارہ ہیں ان کی طرف سے 5 سالہ بچے کے حصول کے لیے جو ہے یہاں پر درخواست جو ہے وہ یہاں پر دائر کی گئی تھی، اور جس میں ان کا یہ موقف یہ تھا کہ میرا بچہ جو ہے وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا، لہٰذا میرے بچے کو میرے حوالے جو ہے وہ کیا جائے۔ اس پر یہاں عدالت میں جو ہے وہ عدالت نے بلایا تھا، اور یہاں پر آج عدالت میں طلب کیا گیا تھا، جس پر حمیرہ ارشد جو ہے وہ آج عدالت میں پیش ہوئی ہیں۔ عدالت میں اس قانونی نقطے کے اوپر بحث ہونی تھی کہ اگر گارڈین کورٹ میں کیس دائر ہو جائے اور تو حبس بجا کی درخواست دائر ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، اس کے اوپر جو ہے وہ عدالت میں آج کارروائی ہونی تھی۔ آج عدالت میں حمیرہ ارشد جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ پیش ہوئی، ان کے وکیل بھی پیش ہوئے، جن کا عدالت میں جو ہے وہ دلائل دیے گئے، لیکن کیونکہ ہڑتال کی وجہ سے آج حمیرہ ارشد تو آ گئی، لیکن ان کے جو احمد بٹ ہے بچے کو لے کر عدالت میں پیش نہیں ہوئے، جس پر پہلے جو حمیرہ ارشد ہے ان کے وکیل کے دلائل جو ہے وہ مکمل کیے گئے۔ عدالت میں حمیرہ ارشد کے جو وکیل تھے ان کا موقف یہ تھا کہ بچہ جو ہے 7 سال کا جو ہے وہ ماں کے پاس جو ہے وہ رہ سکتا ہے، ماں جو ہے وہ 7 سال تک بچے کی پرورش کر سکتی ہے۔ عدالت میں یہ بھی بتایا گیا کہ احمد بٹ نے جب طلاق دی تو اس نے باقاعدہ یہ لکھا تھا کہ 2 سال تک بچے کو میں کسی بھی قیمت پر جو ہے وہ بچے کو جو ہے وہ نہیں دوں گا، لیکن جب بچے سے ملاقات ہوئی تو وہ مجھ سے بچہ جو ہے وہ چھین کر لے گیا، مجھے جو ہے وہ بلیک میل کر رہے ہیں اور مجھ سے جو ہے وہ پیسے بھی جو ہے وہ مانگے جا رہے ہیں۔ 20 لاکھ روپے کی رقم جو ہے وہ میں جو ہے وہ دے چکی ہوں۔ اس پر جو ہے وہ عدالت میں طویل دلائل ہوئے۔ عدالت نے 2-3 مرتبہ احمد بٹ کے وکیل کو اور احمد بٹ کو جو ہے وہ پیشی کے لیے آواز دی، نہیں آئے، جس پر عدالت نے کارروائی ملتوی کر دی۔ جب عدالت کی کارروائی ملتوی ہوئی تو احمد بٹ جو ہے وہ اپنے بچے کو لے کر وکیل کے ساتھ جو ہے وہ عدالت میں پیش ہو گیا اور عدالت کو بتایا کہ ہم جو ہے وہ تاخیر سے آنے کی وجہ یہ ہے کہ آج ہڑتال تھی۔ تاہم عدالت میں کیونکہ حمیرہ ارشد کے وکیل کے دلائل مکمل ہو چکے تھے، اس لیے انہوں نے احمد بٹ کے وکیل کے بھی عدالت میں دلائل جو ہے وہ دیے گئے، جس پر عدالت میں یہ قانونی نقطہ جو ہے اس پر بحث کی گئی کہ ہیبیس جو ہے وہ یہاں پر دائر نہیں ہو سکتی کیونکہ گارڈین کورٹ میں کیس جو ہے وہ چل رہا ہے، جبکہ حمیرہ ارشد کے وکیل کا یہ موقف یہ تھا کہ ہیبیس پہلے دائر کی گئی تھی اور جو دعویٰ جو ہے وہ گارڈین کورٹ میں بعد میں جو ہے وہ دائر کیا گیا تھا، اس پر جو ہے وہ عدالت میں جو ہے وہ طویل بحث کے بعد عدالت نے اپنا فیصلہ کل تک جو ہے وہ محفوظ کر لیا ہے۔ عدالت میں کارروائی کے بعد حمیرہ ارشد کا یہ کہنا یہ تھا کہ مجھے بلیک میل کیا جا رہا ہے اور میں بچے کو کی خاطر جو ہے وہ بلیک میل کسی قیمت پر نہیں ہوں گی، جبکہ احمد کا جو تھا وہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس کا موقف یہ تھا کہ میں جو ہے وہ بچے کو نہیں دینا چاہتا کیونکہ بچہ جو ہے وہ ماں کی پرورش جو ہے اس کی ماں جو ہے وہ پرورش صحیح نہیں کر سکتی، اور اس بچے کو میں ملک سے باہر جو ہے وہ بھجوانا چاہتا ہوں تاکہ اس کی پرورش بھی بہتر ہو سکے اور یہ تعلیم بھی وہاں پر جو ہے وہ کر سکے۔ تاہم عدالت نے دونوں وکلا کے دلائل سننے کے بعد اپنا فیصلہ جو ہے وہ کل 12 بجے تک ملتوی کر دیا ہے۔ کل 12 بجے تک عدالت نے فیصلہ ملتوی کر دیا ہے۔ بہت شکریہ شاہین عتیق تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔